بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ان چیزوں کا بیان جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض امور پر ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثلا عورت کا سالن وغیرہ چکھنا۔ اگر شوہر بد اخلاق اور بد زبان ہو، نمک کی کم و بیش ہونے میں اس کی بھرمی کا اندیشہ ہو، تو عورت کو کھانے کا نمک زبان پر رکھ کے چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ بچے کو کھانا چبا کر دینا۔ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کھانا چبا کر دینا پڑتا ہے اور وہاں روزہ دار عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ عورت چبا کر دے سکتی ہے۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ خیال رہے کہ چبانے میں لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا۔ روزے کی حالت میں ناخن یا بال کا کاٹنا درست ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک تر ہو یا خشک ہو یا پانی میں بھیگی ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ تیل لگانا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا یا بدن پر تیل ملنا، اسی طرح مونچھوں اور داڑھی پر تیل لگانا سب درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ سرما لگانا۔ عورتیں زینت کے لیے سرما کسی وقت بھی لگا سکتی ہیں۔ مردوں کو دن میں دوائی کے طور پر سرما لگانا چاہیے، زینت کے ارادے سے نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے سرما لگایا تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خدمت نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ خوشبو سونگھنا۔ روزے کے لیے خوشبو سونگھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبودار تیل لگانے یا ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بے اختیار دھواں ناک یا حلق میں جائے۔ دھنی اگر بتی یا کسی اور چیز کا دھواں حلق یا ناک میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر دھواں ناک میں کھینچنا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کا دھواں دماغ میں نہیں پہنچا، صرف خوشبو سونگھی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دانت سے خون نکلنا۔ روزے کی حالت میں دانت سے خون نکلنا اور خون کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون حلق سے نیچے چلا گیا تو فقہا نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ذائقہ نمبر 2، ذائقہ محسوس نہ ہوا لیکن خون اور تھوک برابر ہو یا خون غالب ہو تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون پر تھوک غالب ہو، یعنی خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں قہر کرنا۔ اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بلا ارادہ از خود منہ بھر قہر ہو گئی یا پیلا پانی آ گیا اور وہ باہر پھینک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جو قہر از خود آئی تھی اس کو نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، جان بوجھ کر منہ بھر قہر کی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں انجیکشن اور گلوکوز چڑھانا۔ دوا انسان کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دوا معدہ یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں میں جاتی ہے اور اسی کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسی لیے انجیکشن وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں احتلام۔
روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے اس میں انسان کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھک دوائی کا سونگھنا۔ ہومیوپیتھک دوائی کے سونگھنے سے مریض پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ دوائی کے کھانے سے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوائی سونگھ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پائرا کی پیپ۔ پائرا ایک مرض ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں میں پیپ آتی ہے اور وہ تھوک کے ساتھ مل کر پیٹ میں جاتی رہتی ہے۔ چونکہ یہ پیپ منہ ہی میں پیدا ہوتی ہے اور تھوک سے کم ہوتی ہے، اس سے بچنا بھی ممکن نہیں، اسی لیے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں کسی شخص نے آنکھ میں سیال دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل، دوا اور پانی ڈالنا۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے میں منجن۔ روزے میں منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا۔ روزے کی حالت میں عورت کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ بھولے سے کھانا پینا۔ اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا پی لیا اور بعد میں یاد آیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جی دوستو، آج کے موضوع میں میں نے ان چیزوں کا بیان کیا جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ہمیں ان احکام اور مسائل پر روزے کے اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز معلومات دیں تاکہ ہمارے لیے آنے والی نسلوں میں بھی اور یہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔